आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जी फाइनली एक बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ के साथ और एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद और आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमेशा कुछ आपको सहारे मिलते थे, कुछ दिलासे देता था, करेज करता था, बट आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस इनकरेजमेंट को एक प्रोसीजरल वे में, एक अथेंटिक वे में आगे ले जाने का वक्त आ चुका है। जैसे कि आपको पता है आज 22 मार्च है और 6 बजे आज शाम 6 बजे हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वीसी रूम है, कमेटी रूम है, वहाँ पे हमारी आज मीटिंग थी। 3 वीसी साहबान थे, जीसी और दूसरी एक पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी थे और एक और यूनिवर्सिटी के वीसी साहब थे और उनका कुछ स्टाफ था, कुछ लीगल एडवाइज़र थे, एक सीनियर। तो 5-7 लोग यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स थे। गवर्नर की तरफ से एक टीम थी, वही वो 5-7 लोग जो थे कि गवर्नर ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, 4 रुकनी वो और 2-3 उनके साथ उनका ऑफिशियल स्टाफ था। तो बात करने का मकसद ये है कि आज जो प्रोसीडिंग हुई है इस तमाम मैटर में वो आपके गोश गुजार करूँगा। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड जो शकूक शुबहात थे, आज लाहौर वाले दोस्तों ने तो अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो सेटिस्फाई हैं कि आज तक की जो प्रोसीडिंग्स थी वो किसी एक फ़ाइनल स्टेज पे आप ऑन पहुंची हैं। तो 50-60 लोग तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हमारी उस मीटिंग में थे। तो उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया, उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने घर बैठ के हमें सपोर्ट किया, हमारे लिए दुआएं की। वो तमाम लोग जो मेरी टीम का हिस्सा है, मेरे साथ कनेक्टेड है, उन तमाम लोगों की एक टीम वर्क, उनकी इंडिविजुअल एफर्ट्स का भी शुक्रिया। ये ऐसी कोशिशें और ऐसी चीज़ें जिनको हम जो है वो खामोश नहीं कर सकते, बगैर जिनका जिक्र किया हम जो है वो रह नहीं सकते। तो आता हूँ मेन मुद्दे की तरफ। तो जी वीसी साहब चेयरमैन थे कमेटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी नियाज साहब जो हैं, उन्होंने पहले लॉ कॉलेजेस की जो रिप्रेजेंटेशन थी वटू साहब थे और एक पाकिस्तान स्कूल ऑफ लॉ की तरफ से उनके एमडी थे, उनको उन्होंने सुना। उसमें उनकी डिस्कशन में वटू साहब की जो डिस्कशन थी प्रॉपर, उसमें हमारे मुद्दे को 50-60% हमारा केस वहाँ डिस्क्राइब हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर हमें सुना स्टूडेंट्स को, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स बैठे थे। आज यहाँ पे मैं जिक्र करता चलूँ, एक इशू भी हुआ जिससे मैं थोड़ा सा मुझे मसला रहा और मुझे तशवीश थी उस चीज़ की और अल्लाह ताला ने हमें उस चीज़ से बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने फिर जब हमें सुना स्टूडेंट्स को, तो हमने अपने आर्गूमेंट्स दिए जो मेरे बिहाफ पे या मैं या मेरे दोस्त जो मौजूद थे उन्होंने अपने दिल की बातें तमाम अपने पॉइंट्स उनके सामने रखे और बड़ा एक फ्रैंक वे में एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस था तमाम जो वीसी साहबान थे उनका और टीम का। तो ये मीटिंग अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर जो है वो इसका ड्यूरेशन रहा और बड़ी तफसीलन सारे मामलात पे हमारी जो है वो बहस हुई, आर्गूमेंट्स हुए, हमने अपने दलाइल पेश किए, उनकी क्वेश्चनिंग हुई, उन्होंने हर लिहाज से क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की और हमने अपनी तैयारी के मुताबिक हर पॉइंट को जो हमारे लिए बेहतर था वो वहाँ पे उनके सामने जो है वो पेश किया। उसके मैं तफसील पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे पॉइंट्स थे कि हमारा एक तो इम्तिहान ऑनलाइन हो ताकि जो दोस्त दूर दराज हैं, हमारे लोग मुल्तान नहीं आ सकते या पेपर्स अब फिज़िकल आके नहीं दे सकते, उनके लिए मसाइल हैं, वो अपने घर में डिस्टेंसली वो बैठ के इसको अटैम्प्ट कर सकें। तो हमने ये एक एजेंडा परसों ट्रेंड के ज़रिए भी रखा था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद देता हूँ अपनी सोशल मीडिया तमाम एक्टिविस्ट टीम का जिन्होंने सपोर्ट किया और हमारा कोई भी जो एक वार है, एक स्टेप है, वो ज़ाया नहीं जाता। और इस चीज़ की भी उन्हें इतला दी कि हम क्या बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने परसों ट्रेंड के ज़रिए उन तक ये बात पहुँचा दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी जो काविशें और कोशिशें हैं वो उसके समरात भी होते हैं। एक तो बात उन तक पहुँच भी चुकी थी, कुछ कॉल्स भी हो चुकी थी रेलिवेंट पर्सन से, अदर कुछ मेहरबान जो हमारे लिए मुखलिस हैं उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया इस मामले में। डिफरेंट अननोन पर्सन है, उनका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी नहीं, लेकिन उनका भी शुक्रिया। तो इसके साथ साथ हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन की फर्स्ट जो डिमांड थी, सेकेंडली हमने कम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स की डिमांड दी और हमने फिर अपनी सारी जो एविडेंसेस थी वो भी उनको पेश की। तो उसमें वीसी साहब का एक जो पेरेंटल रोल प्ले करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपका पार्ट 1 पास हो चुका है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो पार्ट 1 में अपेयर हो चुके हैं, तो एक इम्तिहान आपने फिजिकल दिया है, बाकी 2 इम्तिहान आपके ऑनलाइन हो या कंपोजिट हो, तो डिग्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये स्टूडेंट के लिए इन फ्यूचर इश्यूज होते हैं। तो ये बताता है, ये वाज़िया करता है कि हमारे मुल्क में एजुकेशनल इश्यूज हैं या हमारी डिग्री के साथ कोई मसला रहा है। तो उन्होंने रिकमेंडेशन हमें बच्चों को हमको समझाने के लिए
یا ہمارے کوشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ جی بالکل اس چیز کو سپورٹ کرتے اگر وہ ہمارے حق میں ہوتی، مگر وہ اس چیز کو ابھی وہ سپورٹ نہیں کریں گے، اپنی ریکمنڈیشن میں نہیں لیں گے. ہوپ فلی یہ میری امید ہے. اور اب تو ایک آپشن تو ہمارا سکپ ہوا کہ آن لائن ایگزام نہیں ہو سکتے. اس کے لیے کوشش کریں گے بعد میں اگر ہو سکتا ہوا، وہ بعد کے پلیٹ فارمز جو اپرچونیٹیز یا بعد کے پلان ہیں وہ آلریڈی انشاءاللہ ہمارے مائنڈ میں، اور ان کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے آن ٹائم جب ضرورت ہوئی تو فی الحال جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پارٹ 1 یا 2 یا 3 ان کا آن لائن ایگزام نہیں ہو سکتا. باقی بات تھی کمپوزٹ ایگزامز کی، وہ بھی پاسبل نہیں ہے. اب ہونا کیا ہے یا ہو کیا سکتا ہے یا کیا ہوگا اس کی وضاحت کروں. وہ یہ ہے کہ جی ایک تو امتحان ہوگے سب سے پہلے پارٹ 1 سپلیمنٹری، اور اس کے بعد پھر پارٹ 2 اینول، پھر اس کی سپلی، پھر پارٹ 3 اینول اور اس کی سپلی. سب سے بڑی پہلی بات ہماری تھوڑا سا اس میں مسئلہ بھی ہے کیونکہ ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا تھوڑا سا، اپروکسیمیٹلی 1.5 ایئر یہ اور ہمارا ہوپ سو لے لے. لیکن یہ ہے کہ یہ گاڑی اب چل پڑے گی، جو کہ رکا ہوا ایک کاروان تھا یہ اب اپنے منزل کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائے گا. ایک تو امتحانات جو ہے وہ ویری سون کنڈکٹ ہوگی انشاءاللہ 3 to 4 ڈیز میں. یہ کمیٹی جو ہے اپنی تمام ریکمنڈیشنز جو ہیں سم اپ کر کے گورنر صاحب کو، چانسلر کو بھیجیں گی. پھر گورنر صاحب اور ان کی ٹیم اس پہ دوبارہ جو ہے اس کو دیکھ کے اس پہ کوئی فیصلہ کرے گی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یا وہ آرڈر کیا کریں گے، یا پھر اس پہ یونیورسٹی کے لیے کیا پاسبلٹیز ہیں. انہوں نے ہمیں بھی دیکھنا ہے، یونیورسٹی کو بھی دیکھنا ہے، تمام معاملات کو، اس ریکمنڈیشنز کو، ان ٹیم کی تمام چیزوں کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے. اور ہوپ فلی کہ یہ 3-4 دنوں میں گورنر صاحب کو چلی جائیں گی. اور اس سے اگلا جو ہے ایک ہمارے لیے مرحلہ اور ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی الحمدللہ اب کافی حد تک ہم نے اپروچ کیا گورنر صاحب کو. ہمارا ایک لیگل رائٹ ہے، ہمارا ایک مسئلہ ہے، ایک سٹگما میں ہم 3 سال سے ہیں. تو انشاءاللہ اب جو اگلی ہماری ایک ریس اور کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم گورنر صاحب کو اپروچ کریں گے یا ان کو ریکویسٹ کریں گے جس پلیٹ فارم سے ہو سکا کہ ہمارے معاملے کو جلدی سنیں. اس پہ اپنی جو ان کی ریکمنڈیشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنی ٹیم کی، ان وی سی صاحبان کی، اس پہ بہت جلد فیصلہ کریں اور فیصلہ ہمارے حق میں کریں. ہم نے آپ لوگوں کی امانت، آپ لوگوں کی طرف سے تمام میسیجز جو تھے بلا دھڑک ان تک پہنچائے ہیں. البتہ جن چیزوں سے مجھے اعتراض تھا دوستوں نے وہ کیا، اگر اس کا فائدہ نہیں ہوا تو نقصان کا یہ ہے کہ ایک تھوڑا امیچور بیہیویئر کی تھوڑی ایک ریفلیکشن گئی ہے ان کے پاس کہ ہمارے آپس میں کنسنسس نہیں تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، مخالف فریقین یا کوئی اور دوست کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو میں چاہتا تھا فرام دی ویری فرسٹ ڈے کہ ہماری جو بات نکلے وہ ایک کنسنسس کے ساتھ ایک بات ہو اور وہ ہمارے حق میں ہو. تو ہم نے اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتے تھے وہ کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اجر بھی دیا، اور ہوپس ہو کہ یہ مسئلہ جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتہ سے 10 دنوں میں تھرو گورنر اس کا آرڈر لیں. اور اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی کہ یونیورسٹی کو آرڈر ہوگا پارٹ 1 سپلی کنڈکٹ کروانے کا. اگلا ہی اہم مرحلہ ہے کہ پیپر کب ہوں گے، بڑا ضروری سوال ہے آپ لوگوں کا. تو وہ بتاتا چلوں کہ پیپر پارٹ 1 سپلیمنٹری آفٹر رمضان ہوں گے. اس سے پہلے پیپرز کنڈکٹ ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہے. البتہ اتنا ہے کہ اس مارچ اینڈ تک ہم کوئی فیصلہ لے لیں تھرو گورنر، یونیورسٹی پابند ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے مارچ کے اپریل کے بعد آفٹر رمضان جو ہے پارٹ 1 سپلی ہو جائے گی. پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس گاڑی کو تھوڑا سپیڈی کریں. پھر ہم یونیورسٹی پہ پریشر ڈالیں گے، وہاں جو ہمیں جو بھی پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑا ہم وہ کریں گے. ساتھ ساتھ بتاتا ہے چلو کل 21 مارچ کو ہماری کنٹیمپٹ آف کورٹ تھی، تو وہاں پہ بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے. وہاں پہ بھی بانڈنگ تھوڑی کی گئی ہیں. کورٹ نے ایک چانسلر اور وی سی دونوں صاحبان کو جو ہے وہ پابند کیا ہے کہ ودن 40 ڈیز اس تمام معاملے پہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائیں. کیونکہ کورٹ صرف کہہ سکتی ہے، کرنا ان اداروں نے ہوتا ہے، اس کا ایک حکم ہوتا ہے، مانے یا نہ مانے کوئی. تو وہ حکم آ چکا ہے گورنر کے لیے بھی اور وائس چانسلر کے لیے بھی. اور ہوپ فلی کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے جو ہے مدد ہیلپ فل ہوگی. اگر آپ ان ساری انفارمیشن سے سیٹسفائی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں. بتاتا چلوں کہ یہ چند دوستوں کی اتنی محنت ہے اور جو آج ہم اس سٹیج پہ آ چکے ہیں. اگر آپ یہ میسیج، یہ چیزیں 14,000 اسٹوڈنٹ کو تک پہنچاتے ہیں، سارے اسٹوڈنٹ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اندازہ کریں کہ اتنے مسائل، مشکلات جو ہیں ان کا ہم کتنا باخوبی، باسلوبی اور کتنا ٹائملی اس کا رزلٹس اور حل جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. آج کی بات کا یہ اختتام کرتا ہوں. پازیٹیو رہیں، جیسے پہلے کہا تھا آج بھی ویسا ہے. اور انشاءاللہ اب ایک اور کوشچن میرے مائنڈ میں ہے کہ جو پارٹ 1 میں آج تک اسٹوڈنٹ اپیئر نہیں ہوئے ان کا کیا ہوگا. ان کا یہ ہوگا کہ انہوں نے کوئی اسپیشل پالیسی بنانی ہے. ابھی یہ کام کر رہے ہیں ہم 10,000 اسٹوڈنٹ پہ، جو ان کے مائنڈ میں ایک کوشچن ہے کہ جی 10,000 ہی ٹوٹل اسٹوڈنٹ ہے آخری بیچ میں، کیونکہ جو اپیئر نہیں ہوئے پارٹ 1 میں ان کے اکارڈنگ فی الحال ایسا ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن وہ رجسٹرڈ ہیں تو اوبیسلی وہ انٹرٹین ہوں گے. اگر دوسرے ہو جائیں گے تو ان کو بھی کوئی روک نہیں سکتا.
تو صرف اصول یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا 1 سال یا 6 مہینے لیٹ ہو جائیں گے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ پارٹ 1 کا جو آپ ایگزام پہلی دفعہ دیتے ہیں یا کسی بھی پارٹ کا، وہ آپ سپلیمنٹری میں فریش کینڈیڈیٹ نہیں دے سکتا. جس کینڈیڈیٹ نے پہلے پیپر نہ دیے ہوں، پہلی دفعہ دینے ہو، تو وہ ڈائریکٹلی سپلیمنٹری میں آ کے پیپرز نہیں دے سکتا. سپلی میں وہ اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں جو اینول میں جن کی پارٹیسپیشن ہو وہ فیل ہوں ایک سبجیکٹ میں یا زائد میں، یا کسی بھی وجہ سے وہ سپلی میں آ رہے ہوں، تو وہ پارٹ 1 یا پارٹ 2 یا پارٹ 3 سپلی دے سکتے ہوتے ہیں. جو لوگ فریش ہیں ان کے لیے کوئی ایسی ایشو کی بات نہیں ہے. بہرحال ان کا اتنا ہے کہ 6 مہینے کا 4 مہینے کا ٹائم اوپر نیچے ہو جائے گا، ان کا تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا کیونکہ وہ لیٹ ہے. اور انشاءاللہ جو نیکسٹ اینول ہوگا پارٹ 1 کا، اس میں وہ اپیئر ہو جائیں گے. اور ہوپفلی آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی اس مسئلے کو باسلوبی ہم جو ہے وہ ویری سون سارٹ آؤٹ کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، اور سب سے ضروری ہمارے واٹس ایپ گروپ جوائن کریں، ہماری اس فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری لا موومنٹ اور لا کی ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کے لیے ہمارے ساتھ اکٹھے ہوں، تاکہ ہم اپنے اس تمام کاز میں کامیاب ہو سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.